بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الأبدي الأبد. سبحان الواحد الأحد. سبحان الفرد الصمد. سبحان رافع السماء بغير عمد. سبحان من بسط الأرض على ماء جمد. سبحان من خلق الخلق فأحصاه عددا. سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد. سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أصبحنا على فطرة الإسلام والحمد لله. أصبحنا على كلمة الإخلاص. أصبحنا على ملة دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا وفرج عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد معلوماتك. بزرگان محترم، گھروں میں سننے والے ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں، کل کی تعلیم میں رکوع سے اٹھنے کے وقت ہم میں سے ہر ایک جب تنہا نماز پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھتا ہے، اور اس کے بعد ربنا لک الحمد. سمع اللہ لمن حمدہ کو تسمیع کہا جاتا ہے، اور ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد اس کو تحمید کہا جاتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس شخص کی حمد کو سن لیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی. ربنا لک الحمد کے اندر اللہ کی حمد ہے. اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے حمد ہے. الحمدللہ رب العالمین. پوری کائنات کے اندر حقیقت میں حمد کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ہم مخلوقات میں سے کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں، پھول کی، فلاور کی، غذا کی، انسانوں کی، کائنات میں سے کسی بھی چیز کی، حقیقت میں وہ تعریف اللہ ہی کی ہے، اس لیے کہ بنانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے. ہم کسی موبائل کی تعریف کریں
تو موبائل نہیں، اصل بنانے والے کی تعریف ہے کہ اس کا بنانے والا کتنا ماہر ہوگا۔ تو یہ انسانوں کو اللہ نے عقل دی، تو انسانوں کو عقل ملنے کی وجہ سے نہ معلوم کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن عقل کس نے دی، سمجھ کس نے دی، انسانوں کے ذہن کے اندر یہ بات کس نے ڈالی؟ بس وہی خالق اور وہی مالک اور وہی بدیع السماوات والارض، وہی اللہ جو ہم سب سے نظروں سے پوشیدہ ہے، مگر ہم سب کے ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، والسمیع بصیر ذات ہے۔ ان کی نظر سے کوئی بڑی سے بڑی مخلوق اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پوشیدہ نہیں ہے، سب ان کے سامنے ہے۔ وہ سمیع و بصیر ذات ہر جگہ حاضر و ناظر، اور انہی کا حکم ہر ایک کے اوپر غالب ہے۔ بہرحال انسان جو بھی تعریف کرے سب اللہ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو رکوع سے اٹھنے کے وقت نماز پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد کہتا ہے۔ جماعت میں اگر نماز ہو رہی ہے تو جیسا کل تذکرہ کیا گیا تھا، فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور جس کی تحمید فرشتوں کی تحمید کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ ہر پوری نماز ہی توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو خوش و خضوع والی نماز نصیب فرما دے، ورنہ انسان کبھی غفلت میں آ جاتا ہے، شیطان غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ توجہ ہونے کے باوجود بھی، نیت کرنے کے باوجود بھی شیطان ہر وقت ہماری نمازوں کو برباد کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ اس کا دھیان ہٹ جائے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ امام نے کہہ دیا، ہم کو ربنا لک الحمد کہنا ہے، لیکن شیطان کبھی غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ ہم روٹین کے مطابق اڑ جاتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور معلوم نہیں رہتا کہ اللہ اکبر تحمید کا موقع چلا گیا، ربنا لک الحمد تو کہہ دی گئی۔ کبھی کبھی ہم زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ ایک عادت ہے، لیکن توجہ ہو، اللہ کرے خوب توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ بہرحال یہ قومہ ہوتا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑا ہونا، یہ قومہ، اور اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں، تعجیل ارکان۔ رکوع بھی اطمینان سے ہونا چاہیے کمپلیٹ، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ قومہ اور جلسے کو بھی تعجیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اسی سے ہماری نماز کے اندر بیوٹی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور قومہ کے اندر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اس طریقے سے کامل طریقے سے کھڑا ہو جائے جس سے انسان کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں اس کے جسم کی جو کیفیت ہونی چاہیے، جو پوزیشن ہونی چاہیے، وہ پوزیشن کمپلیٹ اس کو مل جائے۔ کپڑوں کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، اٹھنے کی وجہ سے وہ حرکت ختم ہو جائے، لہذا مکمل کھڑا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ضروری ہے۔ ابھی ہماری پیٹھ بھی سیدھی نہیں ہوئی تھی اور کھڑے ہونے کے قریب ہو رہے تھے کہ سیدھے سجدے میں چلے گئے، یہ نہیں، اس سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ذرا سی جلدی کرنے کی وجہ سے ہماری نماز کا جو نور ہے، جو قبولیت ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، لہذا کمپلیٹ کھڑے ہو جائے۔ البتہ کسی کو کمر میں درد ہے، بیچارہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اپنے کمر کے درد کی وجہ سے بعض مرتبہ ہوتا ہے انسان کو، اور اس کی وجہ سے وہ بیچارہ سیدھا کھڑا ہونے جا رہا ہے لیکن کمر کی وجہ سے پریشان ہے، اور وہ کھڑا ہوگا تو اور تکلیف ہوگی، اس لیے اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ مجبور ہے، وہ معذور ہے۔ اللہ نے معذوروں کو معاف کر رکھا ہے، معذوروں کے لیے تو بہت کچھ چھوٹ ہے، لیکن جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، فٹ بال کھیلتا ہے ماشاءاللہ، چلتا ہے پھرتا ہے، کام کرتا ہے، مشین کے اوپر 2 3 4 گھنٹے کھڑے ہو کر کام کرتا ہے، تو نماز میں ہم تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں گے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 1 منٹ 1 منٹ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی دیر تو انشاءاللہ ہماری نماز کمپلیٹ ہوگی۔ جب ہم مشینوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، 2 3 گھنٹے مسلسل کھڑے رہتے ہیں، تو اللہ کے سامنے بھی کھڑے رہنا چاہیے۔ 2 سجدوں کے درمیان میں بھی کمپلیٹ بیٹھنے کی عادت بنائیں، پورا بیٹھ جائیں، جیسے کہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا، اس کا تذکرہ بھی آئے گا، اس موقع پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں۔ تو خیر بہرحال قومہ اطمینان سے ہو، ہم ربنا لک الحمد کم از کم کہہ سکے اتنی دیر کھڑے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ یہاں 1 2 دعائیں اور بھی نقل کی جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگوں کی زبان پر ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ پڑھتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، بالکل جائز ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ پڑھ لیا تھا،
بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کس نے پڑھا تھا، ذرا وہ خاموش رہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات پڑھی انہوں نے، کوئی غلط بات نہیں کہی، کلمات طیبات ان کی زبان سے نکلے ہیں. اور میں نے اتنے فرشتوں کو دیکھا، کتنے فرشتوں کو دیکھا اس میں روایتیں مختلف ہیں. وہ فرشتے جھپٹ رہے تھے کہ ان کلمات کو ہم لے کر جائیں، ان کلمات کو لے کر ہم اللہ کے بارگاہ عالی میں پیش کریں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوما کے اندر یہ کلمات طیبات پڑھ سکتے ہیں. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کیا مطلب ہوا؟ ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ تو سب کہتے ہیں. اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے حمد ہے. حمدن کثیرن، بہت بہت حمد، اتنی حمد ہم آپ کی کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی کوئی لمٹ نہ ہو. طیباً، بہت پاکیزہ حمد، بالکل خالص اخلاص کے ساتھ، صرف اور آپ ہی کی تعریف کرنے کی نیت سے. مبارکن فی، ایسی حمد اے اللہ جس میں برکت ہو اور اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو اور اس کی برکت سے ہم کو آپ کا قرب نصیب ہو، آپ کا کنیکشن، آپ کا تعلق، آپ کی محبت نصیب ہو. ایسی حمد دل کی گہرائیوں سے اے اللہ ہم کرنا چاہتے ہیں. بالکل بے شک قوما کے اندر ہم یہ کلمات طیبات کہہ دیں، بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یہ جو ایک صحابی نے کہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا تھا، انکار نہیں فرمایا کہ تم آئندہ مت کہنا، بلکہ اس کے اوپر فضیلت بیان فرمائی کہ فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کلمات کو لینے کے لیے، فرشتے جو ہیں ان کی روح کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے، یہی کلمات طیبات. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے موجود رہتے ہیں اور ان کو بڑا اس میں اطمینان، سکون ملتا ہے. ایک دعا تو یہ صحابی نے پڑھی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا تھا. اور ایک اور دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے تھے. ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ کلمات ہیں. اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں اس کے بعد اور بھی لمبی دعا ہے، وہ ذرا لمبی دعا ہے. ہم کم از کم یہ کلمات اتنا یاد کر لیں اور اس کو اپنی نمازوں میں، جب نفل نماز ہو، موقع ہمارے پاس ہو، فرض میں بھی اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ٹائم اس کے پاس ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے یا جماعت کے اندر مختصر لوگ ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ذرا سی لمبی نماز ہو جائے گی تو یہ اس کو انشاءاللہ قبول کریں گے. باقی لمبی نماز پڑھانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تمہارے پیچھے جو مقتدی ہیں، ایک حدیث میں نبی کے انسان نے فرمایا کہ تم ہمیں من اما قوما فلیخفف، جو کسی قوم کی امامت کرائے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ تمہارے پیچھے کوئی بیمار ہوگا، کوئی ضرورت مند ہوگا، کوئی محتاج ہوگا، کوئی بیچارہ بہت لمیٹڈ ٹائم لے کر آیا ہے. ہم اگر لمبی نماز پڑھائیں گے تو آئندہ ہو سکتا ہے جماعت چھوڑ دے، وہ جماعت میں آنا، مسجد میں آنا چھوڑ دے، اس کی وجہ سے وہ جماعت کم ہو جائے گی. اور جماعت میں کثرت سے لوگ زیادہ جمع ہو، یہ بھی مطلوب ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے مختلف روایتیں آتی ہیں، لمبی لمبی قرأت پڑھنا یہ بھی ثابت ہے. اور ایک طرف یہ بھی ثابت ہے کہ مختصر نماز پڑھاؤ تاکہ لوگ اطمینان سے اور شوق سے جماعت میں شریک ہو. لمبی نماز ہوگی جماعت تو ہو سکتا ہے کسی کو بیمار آدمی اس کو کھڑا ہونا بھاری پڑ رہا ہے اور اس کا وضو قائم رکھنا مشکل پڑ رہا ہے. بہرحال اپنے مقتدیوں کا خیال کر کے نماز پڑھانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو فرض نماز میں اس لیے یہ دعائیں ہمارے احناف نے خاص طور پر فرمایا کہ فرض نماز میں یہ دعائیں نہ پڑھی جائیں تاکہ لوگوں کو اس کی وجہ سے دقت نہ ہو، پریشان نہ ہو، بور نہ ہو جائیں. باقی نفل نماز ہے تو پڑھ سکتے ہیں، یا مختصر جماعت ہم کو معلوم ہے کہ سب الحمدللہ مطمئن ہے تو اس میں اگر ہم پڑھ لیا فرض نماز کے اندر بھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ فرض نماز میں انسان ان دعاؤں کو پڑھ لے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، بالکل نہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کے اوپر پورا کلام کیا ہے اور پوری بحث فرمائی ہے. لہذا فرض نمازوں میں بھی اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے یہ دعائیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. باقی نفل نمازوں میں چونکہ اطمینان ہوتا ہے، اپنا پرسنل معاملہ ہوتا ہے، جتنی چاہے آپ لمبی نماز پڑھیں اس میں آپ کو اختیار ہوتا ہے. فرض نمازوں میں مقتدیوں کے خیال کرنا ہوتا ہے، اس لیے فرض نمازوں میں مختصر جو تسبیحات ہیں وہ پڑھ لی جائے. لیکن تعدیل ارکان بہت ضروری ہے، قومہ کمپلیٹ ہو، جلسہ کمپلیٹ ہو، رکوع سجدہ فرض نماز میں جماعت کے اندر بھی کمپلیٹ ہو، اس کا بھی ائمہ کو خیال کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ کلمات طیبات اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات، کیونکہ ہم نے کہا ہے اللہ آپ ہی کے لیے حمد بیان کر رہے ہیں. اب کتنی حمد ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چھوٹے سے جملہ ہے
چھوٹی سی دعا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم فرمایا گیا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر بڑی بڑی حمد ہے اور زبردست، جیسے کہتے ہیں کوزے کے اندر دریا کو بھر دیا، ایک پیالے کے اندر پورے دریا کا پانی ڈال دیا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہوتے ہیں۔ کہ اللہ آپ کے لیے حمد ہے، ملء السماوات، آسمانوں کے برابر، ایک آسمان نہیں، سماوات 7 سماوات ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 اسکائی ہیں۔ تو یہ میں اللہ اتنی حمد کرنا چاہتا ہوں آپ کی کہ یہ فضا کے اوپر پہلا آسمان، پہلے کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سب کا سب فضا اور تمام کی تمام جگہ میری حمد سے بھر جائے۔ یا اللہ میں اتنی آپ کی حمد کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کی تمنا یہ ہے، آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی اتنی حمد کی جائے، اتنی حمد کی جائے کہ آسمان و زمین بھر جائے۔ تو ملء السماوات چھوٹا سا جملہ ہے، مگر 7 آسمان بھر کر انسان اللہ کی حمد بیان کر رہا ہو، یہ چھوٹا سا جملہ اس کو شامل ہے۔ وملء الارض، اور یہ زمین کتنی لمبی ہے، پھر وہ زمین بھی 7 زمین ہے، کہاں کہاں کس طریقے سے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آسمانوں کے برابر بھر کر، زمینوں کے برابر بھر کر، اے اللہ میں آپ کی حمد کرنا چاہتا ہوں۔ وملء ما شئت من شیء بعد، اے اللہ میری طاقت کے مطابق میں نے آسمانوں کا اور میرے علم کے مطابق میں نے آسمانوں کا اور زمینوں کا تذکرہ کر دیا، ہمارا علم تو اتنا ہی ہے، باقی اللہ اس کے بعد ملء ما شئت من شیء بعد، اس کے بعد کیا کیا مخلوقات ہیں، کرسی ہے، ہے، عرش کتنا بڑا ہے، کرسی کتنی بڑی ہے، وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ تو ملء ما شئت من شیء بعد کے اندر 7 آسمان بھر کر، 7 زمین بھر کر، یہ فضا بھر کر، پھر اس کے بعد اے اللہ آپ جو چاہیں، کرسی ہے آپ کی کتنی عظیم الشان، اور عرش عظیم کے آپ رب ہیں، عرش کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا وہ آپ جانتے ہیں۔ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ جتنا بھی چاہیں، اور آپ کے علم محیط کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، عرش، کرسی وغیرہ وغیرہ، وہ تمام بھر کر اے اللہ میں آپ کی حمد کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی حمد کر رہا ہوں۔ کتنا مختصر دعا ہے، مگر کیسی جامع دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہم قومہ کے اندر بھی یہ دعا یاد کر کے شامل کر لیں اور پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ دعا ہے۔ ربنا لک سمع اللہ لمن حمدہ ہم نے کہا، پھر اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد کہا، پھر کیا ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ دعا پڑھ لیں۔ اسی طرح وہ حمدن کثیرا طیبا مبارکاً پھر پڑھ لیں، دونوں کو جمع کر لے کوئی، وہ بھی اچھی بات ہے، نور علی نور انشاءاللہ۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور امت کے ایک ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ ایسی نماز نصیب فرمائے۔ اللہ پوری انسانیت کو نماز نصیب فرما دے، کائنات کے ایک ایک مخلوق کو، ایک ایک انسان کو، جناتوں کو، اور اللہ تعالیٰ سب کو باقی رہا۔ یہ تصویر جو ہے دنیا کی کائنات کی ہر چیز بیان کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ آسمان اور زمین، یہ سمندر اور یہ پہاڑ اور یہ چاند اور سورج اور یہ فضا کے اندر کتنے گلیکسیز ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کل سائنس کی جو ترقیات اور ان کی تحقیقات جو ہمارے سامنے آئی ہیں، ان تحقیقات کو انسان پڑھے اور ان کی جو تحقیق ہے اس کو انسان پڑھے تو انسان کی عقل حیران رہ جائے کہ یہ فضا اور فضا کے اندر گلیکسیز اور کہکشائیں اور اس کا جو ایک نظام ہے اور جو اس کے اندر وسعتیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کے دل سے اللہ کی حمد نکلنا شروع ہو جائے اور دل سے وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے والا ہو جائے۔ اللہ سب کو توفیق دے، یہ تحقیق کرنے والوں کو بھی، سائنسدانوں کو بھی جو اس کی تحقیق کرتا ہے، اللہ ان کو بھی ایمان دے کہ وہ ان چیزوں کے اندر ماشاءاللہ تحقیق کرتے ہیں۔ اللہ کے جو خالق و مالک ہے، ان چیزوں کو بنانے والا، اس تک ان کی رسائی ہو جائے، اور اس کی برکت سے اللہ ان کو ایمان دے دے کہ یہ کائنات کو بنانے والا تو کوئی ہوگا، خود بخود تو نہیں بنی ہے۔ اتنی بڑی بڑی کہکشائیں، اتنی بڑی بڑی گلیکسیز اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات خود بخود تو وجود میں نہیں آئیں، آٹومیٹک تو نہیں ہے، یقیناً بنانے والا ہے، اور بنانے والا وہی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اللہ سب کو ایمان کی دولت، اللہ کی معرفت اور سب کو اللہ کی محبت عطا فرمائے، اور ہم کو بھی اللہ اسی پر استقامت مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھتے ہوئے ایمان پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم